گناہ کی مثال بالکل اس طرح ہے، بخاری شریف کی روایت، جیسے ایک شخص کے پاس خوشبو ہو اور دوسرا لوہار ہو۔ نیکی کی مثال خوشبو والے کی طرح ہے کہ کوئی انسان خوشبو کی دکان پر چلا جائے، وہ خوشبو نہ بھی خریدے، اس سے خوشبو آتی رہے گی، خوشبو وہ محسوس کرتا رہے گا۔ اور دوسرا شخص وہ اگر لوہار کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی اور وہ اس کی دکان پر چلا جائے تو اس کو وہاں سے کبھی خوشبو نہیں آئے گی، وہاں سے اس کو چنگاریاں آئیں گی۔ چنگاری اگر اس کو نہ بھی پڑے، کم از کم اس کو دھواں ضرور وہاں پر پڑتا رہے گا۔ اس کی مثال بالکل گناہ کی طرح ہے کہ جو گناہ خود نہ بھی کرے، گناہ کی مجلس میں اگر بیٹھا رہے گا، ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا کہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ لہٰذا بری صحبت سے بچا جائے، یہ دوسری چیز۔ اور تیسری، انسان کے ساتھ جو ہر وقت لگا ہوا ہے انسان، یہ شیطان ہے جو انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق یہ انسان جو ہے، اس کی رگوں کے اندر شیطان بالکل اس طرح چل رہا ہے، الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یہ انسان کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ جس طرح انسان کی رگوں کے اندر خون چلتا ہے، یہ شیطان بھی بالکل انسان کی رگوں کے اندر اس طرح چلتا ہے، اور یہ کوئی بھی موقع ضائع نہیں ہونے دیتا، انسان کو گناہ کی طرف لا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرما دیا، تم میں سے جو گناہوں سے بچ کر نیکیوں کی طرف آ گیا وہ سیدھے راستے پر ہے اور وہ جنت کے اندر جانے والا بن گیا۔ تو میرے بھائیو، آج ضرورت اس بات کی ہے، ہر طرف ظلم و ستم ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ، ہم اپنے آپ کو نبی کا امتی بھی کہتے ہیں، عشق و محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال یہ نبی کے طریقوں کے مطابق نہیں ہیں، ہمارے اعمال یہ نبی کے طریقے کے بالکل برخلاف ہیں۔ اور پھر ہم یہ امید بھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ذہن کے اندر یہ بات رکھ کر گناہ کرتا ہے کہ میرا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، اور یہی ذہن کے اندر رکھ کر وہ گناہ کرتا رہتا ہے، فرمایا کہ اس سے بڑا بیوقوف انسان اور بدبخت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے کس گناہ کے اوپر تمہیں پکڑ لے۔ ایک چھوٹا گناہ، کسی بڑے عالم نے کہا تھا، نیکی خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور گناہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اس کو کرنا نہیں چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ اسی گناہ پر پکڑ لے اور پھر ہماری ساری زندگی بھی تباہ ہو جائے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بھی تباہ اور برباد ہو جائے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے رب کو راضی کریں، توبہ اور استغفار کریں، میرا اللہ ہمارے اوپر بارشیں بھی برسائے گا، ہمارے حالات بھی بہتر کرے گا۔ اور پھر تیسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، صرف نہیں کہ آسمان سے بارشیں برساؤں گا، تمہاری اولاد اور تمہارے مال کے اندر برکتیں پیدا کر لوں گا۔ آج ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ گئی ہیں، ہر شخص پریشان ہے، کما رہا ہوں لیکن پتہ نہیں چلتا یہ مال کہاں جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اس کے پیچھے بنیادی وجہ ہے، کچھ گناہ ہمارے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرا اللہ ہمارے گھروں سے برکت اٹھا دیتا ہے، اور بسا اوقات انسان پریشان رہتا ہے اور اس کو وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ انسان پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، اور وہ اس کو